نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعن الامور الشرعیۃ یقع علی الذی اتصل به وصفہ۔ یہاں سے سبق نمبر 75 جاری ہے اور نہی افعال حسیہ اور شرعیہ کی بحثیں چل رہی تھیں۔ نہی افعال حسیہ وہ تو گزر چکی پیچھے، اب یہاں سے نہی جو ہے افعال شرعیہ اس کو شروع کر رہے ہیں۔ مثالیں تو خیر پیچھے جو ہے ہم نے نہی کی ابتدائی قسمیں پڑھی تھیں، جس میں قبیح لعینہ اور قبیح لغیرہ پڑھی تھیں۔ قبیح لعینہ کی دو قسمیں پڑھی تھیں، وضعی اور شرعی، اور قبیح لغیرہ کی بھی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں، ایک وصفی پڑھی تھی اور ایک مجاوری پڑھی تھی۔ تو اس کو میں تھوڑا سا دہرا کے تاکہ یہاں اس سبق کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہو جائے کہ نہی جو ہے اس کی دو قسمیں ہم بناتے ہیں، افعال حسیہ اور افعال شرعیہ۔ افعال حسیہ وہ ہوتے ہیں کہ شریعت آنے سے پہلے بھی لوگ اس کو برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر قباحتیں موجود ہوتی ہیں، اس فعل کے اندر وہ منہی عنہ جو فعل ہے۔ پھر شریعت آ کر اس میں کیا کرتی ہے؟ تو شریعت آ کر اس کے قباحت کو ظاہر کرتی ہے۔ قبح پہلے سے موجود ہوتا ہے، اس قبح کو کیا کرتی ہے؟ ظاہر کرتی ہے۔ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے اس دوائی کو مت پیو، زہر ہے، تو اس کے کہتے وقت کہ مت پیو زہر نہیں پیدا ہوتا، یا اس کے کہنے سے زہر پیدا نہیں ہوتا، زہر پہلے سے اس میں موجود ہے، اور اب وہ اس کے زہر ہونے کو ظاہر کر رہا ہے نہی کے ذریعے روک کر۔ تو کچھ چیزیں ایسی، کچھ افعال ایسے ہیں، ان کو افعال حسیہ ہم کہہ دیتے ہیں، جس طرح قتل ہے، چوری ہے، بدکاری ہے۔ تو یہ شریعت آنے سے پہلے بھی اچھے کام نہیں تھے، برے ہی کام تھے، کرتے تھے لوگ لیکن برے ہی کام تھے۔ تو شریعت نے آ کر ان کے اندر یعنی ان کے قبح کو ظاہر کیا ہے، صرف واضح کیا ہے، ادراک نہیں کیا کہ نئی چیز کو پانا، اس لحاظ سے نہیں ہے۔ یہ جو دوسری صورتحال ہے جس کو افعال ہم شرعیہ کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ شریعت آنے سے پہلے اس کے اندر قبح معلوم نہیں تھا، قبح نہیں تھا، شریعت کے آنے کے بعد اس کا قبح جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ مثال کے طور پر کہ